ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد آج کی درس پاک میں انشاءاللہ زکوٰۃ کے مسائل جو ہیں وہ بقیہ مسائل بیان کیے جائیں گے، اور انشاءاللہ آج اس معاملے میں جو ہم گفتگو کرنا چاہتے تھے انشاءاللہ اللہ کریم کے فضل سے وہ مکمل ہو جائے گی۔ ایک صورت یہ ہے کہ جب کسی شخص نے اگر کسی کو کچھ قرض دیا ہوا ہے، پھینگر لونے کیے ہوئے ہیں، تو وہ اپنے پاس وہ پیسے موجود نہیں ہیں، وہ کسی اور کو قرض دیا ہے، تو اب اس رقم پر جو کہ قرض دی گئی کیا اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی یا زکوٰۃ نہ ہوگی؟ اسی طرح اگر کسی شخص نے کسی جگہ پر کچھ ایڈوانس دیا ہوا ہے، جیسے کوئی بندہ کسی جگہ پہ کرایہ دار ہو تو اس نے مال کے مکان کو کچھ رقم ایڈوانس میں دی ہو، اس رقم پر جو ہے وہ زکوٰۃ ہوگی یا زکوٰۃ نہ ہوگی؟ اس سلسلہ میں شرعی مسئلہ اس طرح ہے کہ جس شخص نے کسی کو لون دیا، قرض دیا، یا کسی جگہ پہ رقم ڈپازٹ دی، چونکہ ڈپازٹ بھی اس کو واپس ہو جائے گا اور قرض جو ہے وہ بھی اس کو واپس ہو جائے گا، وہ ڈپازٹ دی گئی رقم اور قرض دی گئی رقم کا مالک وہ ہے جس نے قرض دیا، جس نے ڈپازٹ دیا، اس رقم پر جو کہ قرض دی گئی یا ڈپازٹ میں کہیں پہ دی گئی، اس کی زکوٰۃ قرض دینے والے پر اور ڈپازٹ کرنے والے پر ہی ہوگی، وہ اس کی زکوٰۃ ادا کرے گا، مگر چونکہ وقتی طور پر وہ رقم اس کے قبضے میں نہیں ہے، اس لیے اس پر زکوٰۃ کی ادائیگی جو ہے وہ فوری طور پر جو ہے وہ بت اور لازمی نہیں ہے۔ رقم اس کی ہے لیکن ملکیت تامہ اسے کہتے ہیں کہ وہ مکمل طور پر اس وقت اس کا مالک نہیں ہے، رقم اس کی ہے مگر کسی اور کے پاس پڑی ہوئی ہے، زکوٰۃ قرض دینے والے پر، ڈپازٹ دینے والے پر ہے، مگر فوری طور پر اس کی ادائیگی اس پر نہیں ہے۔ آپ فرق کو سمجھ رہے ہیں؟ یعنی ذمہ دار وہ ہے زکوٰۃ دینے کا، لیکن فوری طور پر وہ اگر نہ بھی ادا کرے اس کے لیے اس میں گنجائش موجود ہے۔ کب تک؟ تب تک اس دیے گئے قرض کا یا دیے گئے ڈپازٹ کا 5واں حصہ بقدر نصاب اس کو واپس نہیں مل جاتا۔ مثلا اگر ایک شخص نے 1,00,000 کروڑ کہیں پر قرض دیا، اب اس سے مراد 1,00,000 کا 5واں حصہ کتنا ہوا؟ 20,000 روپے، 20,000 کروڑ۔ 20,000 کروڑ اس سے مراد نہیں ہے، بلکہ بقدر نصاب جو 5واں حصہ ہے، اور نصاب جو ہے وہ کاؤنٹ کیا جائے گا چاندی کی اس دور کی قیمت کے مطابق۔ بالفرض اس وقت ہمارے شہر میں اوسلو میں 52.5 تولے چاندی کی قیمت جو ہے وہ کم و بیش 14 سے 15,000 کروڑ کے درمیان آتی ہے۔ ہم فرض کر لیتے ہیں کہ کسی جگہ پر 52.5 تولے چاندی کی قیمت جو ہے وہ 15,000 کروڑ کے برابر ہے۔ اب اس میں نصاب کا 5واں حصہ رقم
15,000 کروڑ کا 5واں حصہ کتنا ہوا؟ 3,000 کروڑ، یعنی جب اس کو نصاب کے برابر جو ہے 5واں حصہ رقم واپس مل جائے گی، جتنی رقم واپس ملے گی اس پر زکوٰۃ کی ادائیگی اس پر لازم ہو جائے گی۔ جو رقم واپس ملتی رہے گی ویسے ویسے اس کے اوپر زکوٰۃ کی ادائیگی لازم ہوتی رہے گی، کہ جتنی اماؤنٹ اس کو واپس آ گئی۔ اگر کسی نے 2 سال تک کسی کو قرض دیا اور 2 سال بعد قرض واپس ملا، تو پھر اگر وہ بقدر نصاب ہے اور بقیہ ساری شرائط پوری ہوتی ہیں تو اس کو 2 سال کا قرض ہی ادا کرنا ہوگا، زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی، ٹھیک ہے۔ 2 سال بعد قرض واپس ملا تو اب 1 سال کی زکوٰۃ اس کے اوپر نہیں ہوگی، بلکہ زکوٰۃ بھی کتنے سالوں کی ادا کرنی ہے؟ 2 سال کی زکوٰۃ جو ہے ادا کرنی ہوگی۔ اس میں ایک چھوٹا سا مسئلہ اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی سے لونے پھینگر کیے، قرض لیا، مگر اس نے پھنت میں کوئی چیز اس کے پاس رکھی، کوئی چیز گروی اس کے پاس رکھ دی۔ مثلا کسی بندے نے کہا جی مجھے 2 لاکھ کروڑ ادھارا دے دیجئے، 100 لیں گے، آپ جو ہے میرے پاس 2، 4، 5 تولے سونا ہے وہ آپ اپنے پاس رکھ لیں، یا میرے پاس 60، 70 تولے چاندی موجود ہے، سل موجود ہے، وہ آپ اپنے پاس رکھ لیں۔ وہ چیز جو کسی مقام پر جو ہے وہ پھنت میں رکھی گئی، گروی رکھی گئی، پھنت رکھی گئی چیز جو ہے اس پر جس بندے کی وہ چیز تھی جس نے پھنت میں رکھی اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے، اور جس کے پاس وہ پھنت پڑا ہوا ہے اس پر بھی اس کی زکوٰۃ نہیں ہے۔ آپ بات کو سمجھ گئے؟ یعنی اگر کسی شخص نے کسی بندے سے کوئی ایسا مالی لین دین کیا کہ اس لین دین کے بدلے میں اس نے کوئی چیز اس کے پاس گروی رکھ دی، پھنت رکھ دی، بے شک وہ چیز اس کا نصاب زکوٰۃ کا اس کے اوپر پورا ہوتا ہو، لیکن جس بندے نے وہ چیز پھنت رکھی اس پر زکوٰۃ اس لیے نہیں ہے کہ وہ اس کی ملکیت تامہ، جو پہلے میں نے لفظ بولا، اس کی 100% ملکیت میں اس وقت وہ موجود نہیں، اور جس کے پاس وہ پھنت پڑا ہوا ہے وہ اس لیے زکوٰۃ نہیں دے گا کہ اس کی وہ چیز ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ 100 لیں گے اگر کوئی چیز پھنت کسی کے پاس پڑی ہو، بے شک وہ نصاب سے اوپر ہی کیوں نہ ہو، مگر اس کی زکوٰۃ نہ پھنت رکھنے والے پر ہے نہ پھنت رکھوانے والے پر ہے۔ جب اس کی چیز اس بندے کو واپس مل جائے گی، پھر شرعی قواعد و ضوابط کے مطابق اس کے اوپر 1 سال گزر جائے گا، پھر اس چیز پر جو ہے وہ اگین جو ہے وہ زکوٰۃ دی جائے گی۔ یعنی قرض جو ہے اس کی زکوٰۃ قرض دینے والے کے اوپر ہے، ڈپازٹ جو ہے اس کی زکوٰۃ ڈپازٹ دینے والے پر ہے، لیکن پھنت میں رکھی ہوئی چیز کی زکوٰۃ تب تک نہیں ہے جب تک وہ چیز جس بندے نے پھنت رکھی اس کو واپس مل نہیں جاتی۔ اگلا ایک اور مسئلہ اس حوالے سے جو ہے وہ عرض کرنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ بعض لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ کیا کسی غیر مسلم کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے یا زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی؟ تو اس سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ کسی بھی غیر مسلم کو، کافر کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ بڑا ہی کافر مستحق لگے، یعنی غریب لگے، حقدار لگے، اس کی مدد کسی اور مد میں تو کی جا سکتی ہے، زکوٰۃ کے پیسوں سے اس کی مدد کی جا سکتی نہیں۔ ایک سوال اب ہمارے ہاں یہ بھی پوچھا جانے لگا ہے کہ کیا ہم جو ٹیکس دیتے ہیں گورنمنٹ کو، وہ ٹیکس کوئی بندہ 30% دے رہا ہے، کوئی 40% دے رہا ہے، کوئی پلس مائنس جو ہے وہ دے رہے ہیں۔ میرے خیال میں جو آج جن لوگوں کی فرمیں ہیں وہ بھی 24% جو ہے وہ اس کا دیتے ہیں۔ تو اب اس طرح کے مسائل بھی گردش کرنے لگے ہیں کہ کیا اگر ہم حکومت کو ٹیکس دیتے ہیں تو کیا اس کے بعد زکوٰۃ دینے کی ضرورت ہے یا ضرورت نہیں؟ اس سلسلے میں یہ بات یاد رکھی جانی چاہیے کہ ٹیکس جو ہے وہ کبھی بھی زکوٰۃ کا متبادل نہیں ہے، ٹیکس زکوٰۃ کا الٹرنیٹیو نہیں ہے۔ ٹیکس حکومت کسی سے 50% بھی کاٹ لے، اس کے بعد بھی اگر بندہ جو ہے وہ صاحب نصاب ہے تو پھر بھی اس کو زکوٰۃ کی ادائیگی اس پر لازم ہے، اس لیے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ عبادت الہی ہے، اور حکومت جو ٹیکس لیتی ہے وہ عبادت الہی نہیں ہے۔
زکوٰۃ ارکان اسلام میں سے ہے، ٹیکس ارکان اسلام میں سے نہیں ہے۔ دے گو ریکیپ پرسنٹیج کہ حکومت کتنے پرسنٹ آپ سے لے رہی ہے، اس لیے اس کی مصرف بڑا بھی اچھا کیوں نہ ہو، چونکہ وہ اللہ کی عبادت میں کبھی بھی شمار نہیں کیا جاتا، نہ حکومت اس کو عبادت الہی سمجھتی ہے، بلکہ ٹیکس تو وہ حکومتیں بھی لیتی ہیں جو سرے سے اللہ کو مانتی ہی نہیں ہیں۔ اب بات سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے عبادت الہی ہے زکوٰۃ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے، اور یہ ارکان اسلام میں سے ہے۔ اس لیے کوئی شخص مسلمان دنیا کے کسی کونے میں بھی رہتا ہو، وہ جتنا بھی ٹیکس دے لے، ٹیکس جو ہے وہ زکوٰۃ کا متبادل اور الٹرنیٹیو نہیں ہے۔ زکوٰۃ کے مسائل پھر بھی الگ ہیں، وہ انہی رولز کے مطابق جو ہے وہ ادا کی جائے گی۔ آج کی آخری بات کر کے ہم بات کو ختم کر دیتے ہیں، وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ نکالنے کا سب سے آسان طریقہ کیا ہے؟ زکوٰۃ نکالنے کا سب سے آسان طریقہ کیا ہے کہ آپ پر کتنی زکوٰۃ بنتی ہے، وہ اس سلسلہ میں آپ ساری اپنی اماؤنٹ کو جمع کر لیجئے۔ عرف عام میں چونکہ ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ 2.5% ہے، یہ سمجھانے کے لیے کہتے ہیں تاکہ لوگوں کو حساب نکالنے میں آسانی رہے۔ بنیادی طور پر وہ 2.5% صرف انڈرسٹینڈنگ کے لیے جو ہے وہ کہا جاتا ہے، تفہیم کے لیے کہا جاتا ہے۔ دین کا جو بنیادی مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ جتنا بھی آپ اگر حد نصاب تک پہنچ گئے تو وہ جتنی بھی ویلیو بنی اس کا 40واں حصہ زکوٰۃ دینی ہے۔ اس کا کتنا حصہ زکوٰۃ دینی ہے؟ 40واں حصہ۔ اس کا سب سے آسان طریقہ کار یہ ہے اس کی تقسیم کا کہ آپ پہلے اس ساری اماؤنٹ کو جمع کریں جس کے اوپر آپ کی زکوٰۃ لازم ہے۔ بالفرض اگر وہ 1,00,000 کراؤن ہے اس کو دیل پہ 40 کر دیں، یہ سب سے آسان طریقہ۔ آپ کی 2,00,000 اماؤنٹ کے اوپر زکوٰۃ بنتی ہے، اس کو دیل پہ 40 کر دیں۔ آپ کی 50,000 کے اوپر بنتی ہے، اس کو تقسیم 40 کر دیں۔ جس آپ 100 کو جب دیل پہ 40 کرتے ہیں تو جواب کیا آتا ہے؟ 2.5۔ کیا جواب آئے گا؟ 2.5۔ اس سے مراد ہی ہے۔ بجائے آپ پرسنٹیج کے اندر پڑھیں اور بعض بندوں کو پرسنٹیج کی بھی خبر نہ ہو، زکوٰۃ نکالنے کا آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ پہلے ساری اماؤنٹ کو جمع کریں، پھر اس کو ڈیوائیڈ کر دیں 40 کے اوپر، جو بھی جواب آئے گا وہ آپ کی زکوٰۃ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک ہمیں جملہ عبادات کو کما حق